جو مرد حضرات گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بدن کی جلد بہت جلد لٹک جاتی ہے۔ بوڑھے جانور کا گوشت استعمال کرنے سے مردانہ طاقت میں کمی آتی ہے۔ پیٹ کے بل سونے والے پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ سیب کا مربع دل کے درد میں مفید ہے اور یہ دل کو طاقت دیتا ہے۔ کچی روٹی معدے میں زخم پیدا کرتی ہے۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ کھجور کھانے سے یادداشت بہتر ہو جاتی ہے۔ دودھ میں جو کا آٹا ملا کر چہرے اور ہاتھوں پر مساج کرنے سے چہرہ کھل اٹھتا ہے اور چمک آ جاتی ہے۔ جو بندہ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیتا ہے اس کا حافظہ اور معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ زیادہ چائے کے استعمال اور رات کے وقت انڈے کھانے سے بھی مردانہ طاقت میں کمی آ جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی جلد کو ہمیشہ توانا اور جوان رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ دہی کھانا نہ بھولیں۔ نہانے سے قبل جسم کی اور چہرے کی ناریل کے تیل سے مالش کر لیا کرو۔ آپ کی جلد نرم و ملائم اور چمکدار رہے گی۔ نہانے کے فوری بعد سرما لگانے سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جماہی کو روکنے کی ہمت نہ کریں ورنہ دماغ کی رگ پھٹنے کا خدشہ ہے۔ پانی پینے کے دوران لیموں چاٹ لینے سے موٹاپا جلدی کم ہو جاتا ہے۔ دانت کا درد ٹھیک کرنا ہے تو الائچی والی چائے پی لیا کرو۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی بڑھ جاتی ہے۔ سونے سے قبل جو بندہ تھوک پھینکتا ہے اس کو کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ سونے سے پہلے سرما لگا کر سو جایا کرو۔ دور کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ ہاتھوں پر تیل لگا کر سونے سے ڈراؤنے خواب نہیں آتے، ہمیشہ میٹھی نیند آتی ہے۔ صابن کی ٹکی پر نمک چھڑک دینے سے وہ صابن بہت دیر تک استعمال کر سکتے ہیں۔ کدو کو کاٹ کر آنکھوں پر لگا لینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ سونف کھاؤ، یہ سانس کی نالیاں صاف کرتی ہیں۔ اگر سانس پھولنے کی بیماری ہو تو سندل کا شربت پانی کے ساتھ پی لیا کریں، بیماری ختم ہو جائے گی۔ بدن کی الرجی کو دور کرنے کے لیے بکری کا دودھ پی لیا کریں۔ بدنما داغ دھبوں کو دور کرنے کے لیے کریلے کے چھلکے کو پیس لیں، اس میں ٹماٹر کا رس شامل کر کے لگا دیں، داغ صاف ہو جائیں گے۔ سونے سے پہلے لیموں چاٹ لیا کریں، آپ کو بد ہضمی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ روزانہ ایک سیب کھانے والے بندے کو کبھی بخار نہیں ہوتا۔ نہار منہ کھجور کھانے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ کھانسی جان نہ چھوڑ رہی ہو تو رات کے وقت شہد میں گڑ شامل کر کے کھا لو، ہر قسم کی کھانسی دور چلی جائے گی۔ فالسے کا جوس پیو، معدہ ٹھنڈا رہے گا۔ کھیرا زیادہ کھانے والے بندے کو زندگی بھر سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ پانی زیادہ پینے والا انسان بہت دیر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ جو دودھ زیادہ پیتا ہے اس کا رنگ صاف رہتا ہے۔ جو خربوزے روزانہ استعمال کرتا ہے اس کے بدن کا کبھی پانی کم نہیں ہوتا۔ سورج سب سے پہلے جاپان میں نکلتا ہے۔ چمکدار چہرے کے لیے لیموں کو آزمائیں۔ اپنے نہانے والے پانی میں لیموں نچوڑ دیں اور روزانہ ایسا کریں، اس سے آپ کے چہرے اور جسم کی جلد میں خوبصورتی دکھائی دے گی۔ باتیں کم کرو اور کام زیادہ کرو کیونکہ لوگوں کو سنائی کم اور دکھائی زیادہ دیتا ہے۔ جب آپ کا پیٹ بڑھنے لگے تو ایک پھل کھاؤ، موٹاپا 4 دن میں ختم ہو جاتا ہے۔ کچا لیموں روزانہ کھاؤ،
اس کو استعمال کرنے سے موٹاپا چند دن میں غائب ہو جائے گا۔ فاختہ کے انڈے کھاؤ، دماغ تیز ہوگا۔ چینی کے بعد گڑ چکھ لو، شوگر نہیں ہوگی۔ موٹا ہونا چاہتے ہو، چاولوں کے اوپر سے پانی پیو۔ رات کو مکھن کھاؤ، جلد نرم رہے گی۔ سبز سیب کھانے سے بلڈ کینسر نہیں ہوتا۔ آم کھانے سے دل کی نالی کھل جاتی ہے۔ گرم مکھن استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ پخانا سخت آ رہا ہو تو پخانے سے قبل آلو بخارے کھانے سے نرم آئے گا۔ بدن کی جلد لٹکنے لگے تو سورہ مکھی کے تیل سے مالش کریں، جلد سخت ہو جائے گی۔ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہو تو تخم ملنگا میں اجوائن ڈال کر پی لیا کرو۔ بوڑھے چہرے کو بھی جوان رکھنا ہے تو ادرک والے پانی سے منہ دھو لیا کرو۔ جس گھر میں گینڈے کا پھول اگا ہو وہاں کبھی کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ جس کی زبان پر چھالے نکل آئیں وہ خوبانی کا چھلکا چبا لے، اس کی زبان کے چھالے ختم ہو جائیں گے۔ آلو بخارا جتنا زیادہ جوانی میں کھاؤ گے اتنی ہی زیادہ بڑھاپے میں جسمانی طاقت بنتی جائے گی۔ ابلے ہوئے دودھ میں 2 الائچیاں ڈال کر پی لو، پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ چہرے کے بدنما تل ختم کرنے کے لیے چہرے پر پودینے کا رس لگاؤ۔ گرم کھانا معدے کو کمزور کرتا ہے۔ قبض کا مسئلہ جن کو بھی رہتا ہو وہ بڑے گوشت کو بالکل نہ کھائیں۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا طوفان چھپا ہوتا ہے۔ روزانہ کھانے کے ساتھ کھیرا کھائیں، یہ آپ کی مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔ گنے کا رس پی لیا کرو، آپ کی آنکھوں میں کشش آ جاتی ہے۔ زیادہ پانی پینے سے تھکاوٹ کم ہوتی ہے۔ انار جسم کی کمزوری کو دور کرنے میں مفید ہے۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے کمزور ہڈیاں ہو جاتی ہیں۔ میٹھا زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں۔ روزانہ نیم گرم پانی استعمال کرنے سے آپ ہارٹ اٹیک سے بچ سکتے ہیں۔ کوئی زہریلی شے منہ میں چلی جائے تو فوراً نمک کھانے سے زہر بھی اثر ہو جائے گا۔ کوئی زہریلا کیڑا کاٹ جائے تو ہلدی لگا لینے سے زہر اپنا اثر کھو دیتا ہے۔ بدن کی کسی جگہ پر سوجن ہو تو لونگ کھانے سے بدن کی سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ 1 سیب کھاؤ، یہ بندے کو ہسپتال جانے سے روکتا ہے۔ لال مرچ کا زیادہ استعمال کرنے سے زندگی بھر کینسر نہیں ہوگی۔ جسم میں کمزوری محسوس ہو تو لوبیا کھانے سے جسم میں جان آ جاتی ہے۔ نہانے سے قبل زیرے کا دانہ کھانے سے پیٹ کی چربی سکڑنا شروع ہو جائے گی۔ کھانسی نہ رک رہی ہو تو کلونجی والے پانی کا گھونٹ بھرنے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ بالوں میں خشکی ختم نہیں ہو رہی تو ایلو ویرا کو پانی میں ملا کر اس پانی سے سر کو دھو ڈالیں، خشکی ختم ہو جائے گی۔ کانوں سے میل نہیں نکل رہی ہے تو انگلی پر شہد لگا کر کانوں میں ڈال لو، میل نکل آئے گی۔ اگر گردے کی پتھری سے نجات چاہتے ہو تو چاول بہت کم استعمال کرو۔ پتلے لوگ روزانہ نہار میں انار کھا لیا کریں، وہ ہمیشہ صحت مند ہو جائیں گے۔ اپنی خوراک کو حلال رکھو، دعائیں قبول ہوں گی۔ کدو کھانے والے لوگوں کو سکون کی نیند آئے گی۔ ٹانگوں کا درد ہونے لگے تو اس کے لیے گرم پانی کا غسل بہترین چیز ہے۔ چائے پیشاب کے اندر یورک ایسڈ کی مقدار کو بڑھا دیتا ہے۔
چائے زیادہ استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اگر سالن کے اندر مرچیں زیادہ ہو جائیں تو سالن میں آدھا کپ دودھ شامل کر دو، مرچیں کم ہو جائیں گی۔ یہ چند چیزیں انسان کو بہت طاقت دیتی ہیں: گاجر کھانا، نہار منہ دہی کھانا، دلیا کھانا اور لہسن کا استعمال روزانہ کرنا۔ جو ہر وقت آنکھوں کو ملتا رہتا ہے اس کی بینائی بہت جلد کم ہو جاتی ہے۔ شتر مرغ کا گوشت استعمال کرنے سے سر کے بال جھڑکنا رک جاتے ہیں۔ سر کے بال جھڑنا رک جاتے ہیں۔ صبح اٹھ کر نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے مردانہ طاقت کی کمی دور ہوتی ہے۔ گھر میں کبوتر پالنے سے گھر میں رہنے والے لوگوں کو دمہ کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ جس گھر میں زیتون استعمال کیا جاتا ہے وہاں رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ جو انسان روزانہ صبح پیدل 1 گھنٹہ چلتا ہے اس کا دن صحت مند رہتا ہے۔ جو دہی کا استعمال نہیں کرتے ان کو ہمیشہ معدے کی جلن اور تیزابیت کا مسئلہ رہتا ہے۔ ہر وقت غصے میں رہنے سے نہ صرف آپ کے اعصاب متاثر ہوتے ہیں بلکہ آپ کی جلد بھی متاثر ہوتی ہے۔ غصہ کرنے کی عادت آپ کے چہرے کی معصومیت بری طرح متاثر کرتی ہے۔ شیر جیسی طاقت حاصل کرنے کے لیے یہ غذائیں ضرور کھا لیں: لسوڑے اور شلجم۔ روزانہ صبح نہار منہ ہریڑ کا مربع 2 دانے کھا لو۔ اس سے آنتوں اور معدے کے امراض سے جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ پیاز کھاؤ، معدے کے مسائل نہیں رہیں گے۔ پخانہ کرنے سے قبل پانی پی لینے سے لکوے کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ سونے سے پہلے سر پر پانی ڈالو، دماغ تیز ترین ہو جائے گا۔ فالسے کا شربت پی لیا کرو، اس سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ آلو بخارا چہرے کا رنگ صاف کرتا ہے۔ صبح کے وقت انگور کھانے سے گردے کی پتھری نہیں بنے گی۔ صبح جلدی اٹھنے والا کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ جن عورتوں کا بچہ ہونے والا ہو ان کو اجوائن استعمال نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے جگر کے اندر سوزش کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ قہوہ بنا کر پینے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ نیند خطرناک چیز ہے۔ دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر لگا لینے سے جھریاں کبھی نہیں آئیں گی۔ رات کو سوتے وقت ہاتھوں پر، پاؤں پر تلوں کے تیل کی مالش کر لیا کرو۔ آپ کے ہاتھ اور پاؤں کبھی کمزور نہیں پڑیں گے۔ پانی میں عرق گلاب شامل کر کے نہانے سے کبھی جسم سے بدبو نہیں آئے گی۔ صبح کے وقت نہار منہ 1 کیلا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت ہونٹوں پر زعفران لگا کر سو جاؤ، ہونٹ گلابی رہیں گے۔ گندم کا دلیا دیسی گھی میں بنا کر کھا لو، مردانہ طاقت بڑھ جائے گی۔ صبح کے وقت شبنم پر چلنے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو بکری کے دودھ میں ساگو دانہ پکا کر کھا لیں۔ اگر ذہنی دباؤ اور ذہنی ٹینشن کا مسئلہ ہو تو بھنڈی کے بیج کھاؤ، اس سے افاقہ ہوگا۔ یاد رکھیے کہ کسی بھی دوائی کا استعمال ٹھنڈے پانی کے ساتھ ہرگز نہ کریں۔ اپنے معدے کی حفاظت کریں، اپنے کھانے پینے کی روٹین اچھی کریں، ایک دم نہ سوئیں۔ ہری مرچ ایسی سبزی ہے جو عورت کو روزانہ کھلائی جائے، عورت کے جوڑوں، پٹھوں اور جسم کے تمام دردوں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ ایک ساتھ بہت زیادہ دیر مت کھائیں، ورزش کریں۔ اگر آپ کو زیادہ بھوک ہو تو ایک دم سے ہی نہ کھا لیں بلکہ وقفے وقفے سے کھا لیں۔
پانی ہمیشہ کھانے سے قبل یا کھانے کے درمیان پئیں۔ کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ دوپہر کے وقت جو نمکین پانی استعمال کرتا ہے اس کا جگر کبھی خراب نہیں ہوگا۔ جامن کھاؤ، اس سے نیند کم آتی ہے۔ جس گھر کے اندر شہد کی مکھی جتھا بنا لے تو سمجھ جاؤ اس گھر میں رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ عورت کو خوبصورتی کو کھیرے کا رس چار چاند لگا دیتا ہے۔ کھیرے کے رس میں لیموں نچوڑ کر چہرے پر مساج کریں۔ ٹماٹر کھاؤ، چہرے کے داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ کیلے کے چھلکے ہونٹوں پر مسلنے سے ہونٹ سرخ ہو جائیں گے۔ دودھ میں تھوڑی سی ہلدی شامل کر کے پی لو، سانولا رنگ گورا ہو جائے گا۔ ٹی بی کے مریض اور دبلے پتلے لوگوں کے لیے کھجور کھانا آب حیات ہے۔ آٹے میں ہلدی اور دیسی گھی ملا کر چہرے پر لگا لینے سے چہرے کی جھریاں ایک دن میں ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو نہاتے وقت جسم پر زیتون کے تیل کی مالش کریں۔ پیٹ میں ہر وقت گیس رہتی ہو تو میتھی کے بیج کھا لیا کریں۔ پیاز کا پانی چھاتے اور گلے کی بلغم خارج کرتا ہے۔ رات کو بالوں کو باندھ کر مت سوئیں، اس سے بالوں کی جڑیں کمزور ہو جائیں گی اور بال گرنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بادام کے تیل سے چہرے کا ہلکے سے مساج کرنے سے چہرے کے نشانات، داغ دھبے اور چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کی کھانسی آپ سے قابو نہیں ہو رہی تو اپنے ہاتھوں کو سر کے اوپر اٹھا لیں، ایسا کرنے سے کھانسی رک جائے گی۔ گرم پھل کھاؤ، گردے توانا رہیں گے۔ فاختہ کے انڈے کھاؤ، دماغ تیز ہوگا۔ چینی کے بعد گڑ چکھ لو، شوگر نہیں ہوگی۔ موٹا ہونا چاہتے ہو، چاولوں کے اوپر سے پانی پیو۔ رات کو مکھن کھاؤ، جلد نرم رہے گی۔ سبز سیب کھانے سے بلڈ کینسر نہیں ہوتا۔ آم کھانے سے دل کی نالی کھل جاتی ہے۔ باتیں کم کرو اور کام زیادہ کرو، کیونکہ لوگوں کو سنائی کم اور دکھائی زیادہ دیتا ہے۔ جب آپ کا پیٹ بھرنے لگے تو ایک پھل کھاؤ، موٹاپا 4 دن میں ختم ہو جاتا ہے۔ کچا لیموں روزانہ کھاؤ، اس کو استعمال کرنے سے موٹاپا چند دن میں غائب ہو جائے گا۔ گرم مکھن استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ پخانا سخت آ رہا ہو تو پکانے سے قبل آلو بخارے کھانے سے نرم آئے گا۔ بدن کی جلد لٹکنے لگے تو سورج مکھی کے تیل سے مالش کر لیں، جلد سخت ہو جائے گی۔ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہو تو تخم ملنگا میں اجوائن ڈال کر پی لیا کرو۔ آلو بخارا جتنا زیادہ جوانی میں کھاؤ گے اتنی ہی زیادہ بڑھاپے میں جسمانی طاقت بنتی جائے گی۔ ابلے ہوئے دودھ میں 2 الائچیاں ڈال کر پی لو، پیٹ کبھی باہر نہیں آتا۔ چہرے کے بدنما تل ختم کرنے کے لیے چہرے پر پودینے کا رس لگاؤ۔ بوڑھے چہرے کو بھی جوان رکھنا ہے تو ادرک والے پانی سے منہ دھو لیا کرو۔ جس گھر میں گینڈے کا پھول اگا ہو وہاں کبھی کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ جس کی زبان پر چھالے نکل آئیں وہ خوبانی کا چھلکا چبا لے، اس کی زبان کے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ گرم کھانا معدے کو کمزور کرتا ہے۔ قبض کا مسئلہ جن کو بھی رہتا ہو وہ بڑے گوشت کو بالکل نہ کھائیں۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا طوفان ہے۔ روزانہ 1 سیب کھانے والے انسان کی اندرونی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔
روزانہ 1 انار کھانے سے انسان کے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ کیلے کا شیک بنا کر پینے سے بدن موٹا ہو جاتا ہے۔ موٹی عورت سرخ شلجم کا استعمال کر لیا کرے، دبلی پتلی ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنے بدن میں کمزوری محسوس کرنے لگیں تو دودھ میں بھنے ہوئے چنے ڈال کر کھانے سے آپ کے بدن کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ آلو ابال کر آلو والے پانی سے پاؤں دھوئے جائیں تو گورے ہو جائیں گے۔ گرم روٹی مچھلی کے ساتھ کھانے سے پیٹ کے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ روزانہ 1 پیالہ دہی کا کھا لینے سے آپ کی جلد جوان رہے گی۔ ٹینڈے کی سبزی تر و تازگی پیدا کرتی ہے۔ ٹینڈے کو گوشت کے ساتھ ملانے کی نصیحت کی جاتی ہے کیونکہ یہ گوشت کے مضر اثرات کو بڑی حد تک کم کر دیتے ہیں۔ دودھ جلیبی بغیر چینی کے ساتھ کھا لینے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر پاؤں کی تلی پر ہاتھ مسلتے رہنے سے یادداشت بہترین ہو جاتی ہے۔ چاول کھانے سے قبل لیموں کے چند قطرے پی لیا کریں، دمے کی بیماری کبھی قریب نہیں آئے گی۔ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی شریف پڑھ لیا کرو، آفتیں اور بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ کسی کو اپنے قریب لانا چاہتے ہو تو ایک بار سورہ یاسین پڑھ کر اس پر پھونک مار دیں۔ گردن میں درد اٹھنے تو شبنم کے قطرے گردن پر درد والی جگہ پر لگا لینے سے درد ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو صبح سویرے سونف کو پیس کر پانی کے ساتھ پی لیا کرو۔ ہڈیوں میں درد اور تکلیف ہو تو ہڈیوں پر زیتون کے تیل کی مالش کریں، درد ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ رات کو جوئیں نکالنے سے جوئیں بڑھتی ہیں۔ رات کو زیادہ پانی استعمال کرنے سے آپ کی طاقت میں کمی آ جائے گی۔ روٹی کھا کر چلنے سے آپ کا دل صحت مند رہتا ہے۔ کھجور کھا کر دودھ پی لو، دماغ تر و تازہ رہتا ہے۔ دہی کھا کر سونے سے نیند سکون کی آتی ہے۔ مالٹے کھانے سے چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ انگور کھانے کے بعد اوپر سے پانی مت پئیں، اس سے بدترین ہیضہ ہو سکتا ہے۔ دہی میں الائچی ڈال کر کھانے سے پتلے موشن رک جاتے ہیں۔ عورت بند گوبھی کا روزانہ بطور سلاد استعمال کر لیا کرے، رنگ گورا ہو جائے گا اور دبلی پتلی اور جوان نظر آنے لگے گی۔ ڈاکٹر نے ارسلان کی بیوی کا چیک اپ کرنے کے بعد اس کو باہر بلایا تھا۔ اس کی بیٹی حورین بھی تھوڑے فاصلے پر کھڑی ہو کر ڈاکٹر کی بات کو سننے لگی۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر بولی کہ رپورٹ کے مطابق آپ کی بیوی کے دل کے 2 والو بند ہیں اور تیسرا بھی ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا۔ جلد از جلد آپریشن کی طرف آ جائیں ورنہ بہت مشکل پیش آ سکتی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحبہ پچھلے 4 سال سے ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں، ہم کو تو کسی نے نہیں بتایا۔ بات کرتے تو جیسے رونے کا تھا۔ ڈاکٹر بولی 4 سالوں سے آپ ذیلی ڈاکٹروں کے پاس جاتے رہے ہیں، کتنے ظالم لوگ ہیں، کیسے کسی کی زندگی سے کھیلتے ہیں، مگر جواب ہونا تھا ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر بولی آپ یہ دوائیاں دیتے رہیں اور کوشش کریں کہ اسی ہفتے آپریشن ضرور کروا لیں۔ وہ پریشانی میں ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگا اور بولا کہ کتنا خرچہ آئے گا بیوی کے علاج پر۔ یہ الفاظ اس کے منہ سے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ 25 لاکھ روپے، آپ کو 25 لاکھ روپے جمع کروانے ہوں گے۔ ارسلان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ بیچارہ بولا میرے پاس تو زیادہ سے زیادہ 5 لاکھ اکٹھے ہو جائیں گے، اتنی بڑی رقم کہاں سے لاؤں میں؟ کیا ہسپتال میں کوئی مدد نہیں کر سکتا؟ نہیں، یہ تو ایک پرائیویٹ ہسپتال ہے۔ ڈاکٹر بولی آپ جتنی جلدی پیسے ارینج کریں گے اتنی جلدی بیوی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور وہ ہاتھ سر پر رکھ کر بینچ پر بیٹھ کر سوچنے لگا، کیسے میں اپنی بیٹیوں کو یہ بات بتاؤں گا
اور وہ رونے لگا۔ تب ہی حورین بولی مجھے واش روم جانا ہے۔ ہاں چلی جاؤ، مگر تمہاری آنکھیں کیوں لال ہو رہی ہیں؟ بیٹی کی آنکھوں میں نمی تھی۔ نہیں بابا، شاید ڈسٹ چلی گئی ہے آنکھوں میں۔ بیٹی درد کو چھپا گئی۔ ارسلان اپنی بیوی کے پاس چلا گیا۔ وہ تیز تیز قدم واش روم چلی گئی۔ بعد میں اللہ سے رو رو کر کہنے لگی، یا اللہ اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا ہم کو۔ ماں تو نمازی پرہیزگزار ہے، تیری عبادت بہت کرتی ہے، پھر بھی یا اللہ جلدی اماں کو ٹھیک کر دے۔ اور زاروں قطار رونے لگی۔ اس کو خیال آیا کہ بابا پریشان نہ ہوں۔ وہ فوراً آنسو صاف کر کے اچھی طرح منہ دھو کر بابا کے پاس آ گئی، مگر آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں۔ بیوی بولی ارسلان بس گھر چلیں، اگر میرا آخری وقت ہے تو اپنا آخری وقت اپنے گھر میں گزارنا چاہتی ہوں۔ بیوی کی بات سن کر ارسلان کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ دنیا میں دو ہی لوگ تھے جو اس کے اپنے تھے، بیوی اور اس کی بیٹی، بھائی کوئی نہیں تھا۔ بیوی بھی اکلوتی بیٹی تھی اور ارسلان بھی اکلوتا بیٹا تھا، بس وہ تینوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ چلے نا ارسلان۔ اب زاروں قطار رونے لگی۔ بیوی کو روتا دیکھ کر پریشان ہو گیا، لیکن کچھ قدم چل کر بیوی تھکنے لگی۔ کچھ قدم بعد سہارا دے کر بٹھا دیتا۔ ڈاکٹر نے آپ کے علاج کے لیے 20 لاکھ مانگے۔ بیوی رونے لگی، بس مر جانے دیں مجھے۔ وہ مایوس ہو چکی تھی۔ مایوسی تو گناہ ہے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ کوئی وسیلہ بنا دے۔ وہ بیوی کا ہاتھ تھامے بیوی کو تسلی دینے لگا۔ اس سے صحیح بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ شوہر کے کندھے پر ہاتھ لٹکائے ہسپتال کے باہر بیٹھی تھی۔ ایک 25 سالہ شخص بازو پر زخم لگنے کی وجہ سے ہسپتال آیا تھا اور کہیں جلدی میں تھا۔ واپس نکلنے لگا تو ایک لڑکی کے ساتھ ٹکرا گیا۔ وہ دھیان پان سی لڑکی گرنے لگی۔ اس نے بازو سے پکڑ کر سنبھال لیا۔ بولا دیکھ کر نہیں چل سکتی۔ جب وہ جھڑکا تو اس نے اپنے چہرے پر آئے گولڈن گھنگھریالے بالوں کا ہٹاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی سبز رنگ کی آنکھوں میں کھو سا گیا۔ اس کے منہ سے پہلا لفظ جو ادا ہوا تھا وہ باربی۔ سوری انکل، لڑکی بولی۔ لڑکی کا سوری کہنا اس کو ہضم نہیں ہوا، مگر وہ خود دل کی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھا۔ لڑکی اپنی سبز رنگ کی آنکھوں میں نمی چھپا کر جانے لگی، مگر اس نوجوان کی نظریں اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ جب اس نے ہسپتال سے نکلنے کا سوچا تبھی اس کو تجسس ہوا کہ وہ لڑکی کہاں چلی گئی۔ وہ خود انجان تھے، اس کے دل میں اٹھتے نئے جذبات نے اس کو جانے نہ دیا اور وہ دل ہار گیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے چل دیا۔ بابا ڈاکٹر نے کیا بولا؟ وہ اپنی بڑی بڑی سبز رنگ کی آنکھوں کو پلائے باپ سے ماں کی بیماری کا پوچھنے لگی۔ بابا بولے مما جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ جانتی کہ بابا جھوٹ بول رہے تھے۔ بابا آپ پریشان نہ ہوں، اللہ سونا کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دے گا۔ باپ نے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا ہاں انشاءاللہ۔ وہ نوجوان کچھ فاصلے پر کھڑا سب سن رہا تھا۔ بولا ایکسکیوز می، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ سب غور سے دیکھنے لگے۔ وہ اپنی بڑھی ہوئی شیو، لمبے کھلے بال، بڑی بڑی مونچھیں، کاٹن کا سوٹ پہنے اپنی عمر سے 8-10 سال بڑا دکھ رہا تھا۔ لڑکی کا باپ پوچھنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ بولا پلیز باہر تو آئیں۔ وہ باہر لے گیا۔ ماں نے بولا بیٹا دیکھو تو وہ کون ہے باہر۔ وہ بھاگتی ہوئی باہر پہنچی۔ اس نوجوان نے اپنے باپ کے پاس کھڑے دیکھا تو درخت کے پیچھے چھپ کر باتیں سننے لگی۔ سر میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ باپ حیرت سے دیکھنے لگا، مگر آپ کیوں میری مدد کریں گے؟ نوجوان ضد کرنے لگا۔ ارسلان بولا میری بیوی کے علاج کے لیے 25 لاکھ چاہیے، مگر ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ سب بتاتے۔ وہ رونے لگا۔ نوجوان نے سگریٹ کو لائٹر کے ساتھ جلاتے ہوئے بولا کہ اگر میں دے دوں؟ ارسلان ایک دم سے اس کا نگاہ ڈالتے ہوئے خوش ہو گیا، مگر آپ کیوں دیں گے مجھے 25 لاکھ؟
وہ بولا مجھے آپ کی بیٹی پسند ہے، اس کو میرے حوالے کر دیں، اسی وقت 25 لاکھ لے لیں، مگر میں بیٹی کو کیسے بیچ دوں، اس کا سودا کروں۔ پھر سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ایک نامحرم کے حوالے بیٹی کیسے کروں؟ آپ جا سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے آنسو صاف کرتے ہوئے جانے لگا تو لڑکے نے آواز دی، کس نے کہا ہے نامحرم کو دیں؟ بنا دینا مجھے اس کا محرم۔ اس بات پر لڑکی کا باپ حیرت سے دیکھنے لگا۔ شاید نوجوان کی بات 5% سمجھ آ گئی تھی۔ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، عزت کے ساتھ لے جاؤں گا۔ جانے کیوں وہ ارسلان کی منتیں کرنے لگا۔ جو انسان اگر ایک بار کسی چیز سے منع کر دیتا تھا وہ تو دوبارہ اس کی طرف دیکھنا نہیں تھا، لیکن آج وہ سامنے کھڑے شخص کی بیٹی کے بدلے تلوے چاٹنے کے لیے کہتا تو شاید وہ نوجوان وہ بھی کر گزرتا۔ نہیں، مجھ کو پیسے نہیں چاہیے، میں کسی صورت بھی بیٹی کو قربان نہیں کر سکتا۔ تبھی ایک آواز نے دونوں کو متوجہ کیا، ٹھیک ہے نا انکل، میں جاتی ہوں آپ کے ساتھ، بابا ان سے 25 لاکھ روپے لے لیں۔ دونوں حیرت سے دیکھنے لگے۔ لڑکی کی عمر شکل سے 15 سال تھی۔ باپ اس بات پر لرز کر رہ گیا تھا۔ وہ نوجوان کا دل باغ باغ ہو گیا تھا۔ اب تو لڑکی کا انکل کہنا بھی نوجوان کو برا نہ لگا تھا۔ باپ بولا، بیٹی ہم ایسا نہیں کر سکتے، ابھی تو آپ بہت چھوٹی ہو۔ چلو دنیا کا نہیں پتہ آپ کو۔ تیزی سے ہاتھ پکڑ کر جانے لگا، مگر بیٹی کے قدم جم گئے۔ بابا پلیز ایک مرتبہ پھر سوچ لیں، ماما کا علاج ہو جائے گا، ہم کو اتنے پیسے اور کون دے گا؟ جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو، پاگل ہو گئی ہو؟ اگر باپ اس طرح بچوں کا سودا کرنے لگے تو دنیا کوئی اعتبار کے قابل نہیں رہے گا۔ بیٹی کو غصے سے بولا۔ وہ سر جھکا گئی۔ ہم دعا کرتے ہیں کوئی راستہ نکل آئے گا۔ لڑکی کے پاؤں جم گئے۔ بابا میں نے بولا ہے آپ سودا کریں، پیسے لیں، نکاح کریں۔ حالانکہ وہ نہیں جانتی تھی نکاح کیا ہوتا ہے، وہ بس نوجوان کی باتیں سن کر دہرا رہی تھی۔ وہ تو ماما کی بیماری کی وجہ سے 4 سال سے اسکول بھی نہیں گئی تھی۔ وہ ڈرامے نہیں دیکھتی تھی، کارٹون دیکھتی تھی۔ شادی دادی کا کچھ نہیں پتہ تھا، شادی وادی کا کچھ نہیں پتہ تھا، اسی وجہ سے ان معاملات میں وہ انجان تھی۔ باپ غصے میں بولا، تم مجھے سکھائی گئی کہ کیا کرنا ہے، مجھے پتہ ہے بھائی نکاح کا مطلب کیا ہے۔ اگر ماما کو کچھ ہو گیا میں کیا کروں گی؟ میں ماں کے بغیر مر جاؤں گی۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہم کو چھوڑ کر چلی جائیں؟ اپنی بیٹی کی کچھ باتیں سن کر وہ کمزور پڑنے لگا۔ نوجوان بولا، کل میں اس وقت یہاں آؤں گا، سوچ لو۔ باپ بولا، جاؤ، کوئی نہیں، اللہ راستہ نکال ہی دے گا۔ حالت دیکھ کر ڈاکٹر کو آوازیں دینے لگے، دیکھیں کیا ہوا ان کو۔ ڈاکٹر بولے، بتایا تو ہے، زیادہ وقت نہیں ہے، 2 دن میں پیسوں کا انتظام کریں ورنہ دیر ہو گئی تو ان کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ کیوں نوجوان کا دل اس لڑکی کے لیے تڑپنے لگا۔ جو بندہ کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا، کبھی بے بس نہیں ہوا، وہ آج رو رہا تھا۔ اپنی محبت میں وہ جھک گیا تھا۔ وہی رولاتا ہوا لان میں بیٹھ گیا۔ تب اس کا فون بجا۔ کسی اور کا فون ہوتا تو وہ ریسیو نہ کرتا۔ اس کی خالہ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ السلام علیکم خالہ، پریشان سا بولا، خالہ کسی کام آیا ہوں۔ ٹیشو نکال کر آنکھ صاف کرنے لگا۔ خالہ کو ساتھ ساتھ یقین دلانے کی کوشش کی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ وہ گلے شکوے کرنے لگی، آپ کو کہاں پرواہ خالہ کی، تیرے گھر والے زندہ ہوتے تو پوچھتے۔ نہیں خالہ، قسم سے پرسوں آؤں گا۔ اس کے دل میں شاید میں امید تھی کہ ارسلان اپنی بیٹی اس کے حوالے کر دے۔ پرسوں کا بول دیا۔ خالہ کو کچھ یاد آیا تو پوچھنے لگی کہ بتاؤ، میرا کام کیا تو نے؟
خالہ اتنا آسان کام نہیں ہے، کوئی ثبوت بھی نہیں ہے آپ کے پاس، نہ آپ کو صحیح جگہ کا پتہ ہے، ایسے میں کس طرح کر سکتا ہوں؟ وہ خالہ کی باتوں سے بیزار ہو گیا تھا۔ اچھا پھر دعا کرو میں بھی تیری ماں کے پاس چلی جاؤں، پھر تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ روتے ہوئے خالہ نے فون بند کر دیا۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ وہ ہاتھوں میں سر تھام گیا تھا۔ گہری سانس لیتے ہوئے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا جہاں سے لڑکی اور اس کا باپ گئے تھے۔ دل کہتا تھا دوبارہ وہاں جائے، مگر وہ جان چکا تھا کہ لڑکی کبھی نہیں مل سکے گی۔ کل پھر آؤں گا۔ جیسے ہی گیٹ کی طرف بڑھا وہ لڑکی بھاگتی ہوئی پاس آئی۔ لڑکی بہت قریب آ گئی تھی، تب اس نے مڑ کر دیکھا۔ انکل میری مما کی طبیعت بہت خراب ہے، انکل پلیز آپ 25 لاکھ دے دیں علاج کے لیے، میں چلی جاؤں گی جہاں کہیں گے آپ۔ وہ بولا میں نہیں دے سکتا، آپ کے بابا نے انکار کیا ہے۔ وہ تیز تیز قدم جانے لگا۔ وہ لڑکی پیروں سے لپٹ گئی۔ اللہ کا واسطہ ہے، آس پاس کے لوگ دیکھنے لگے۔ وہ غصے سے بولنے لگا۔ وہ اٹھ گئی اور سر جھکائے سسک رہی تھی۔ چلیں انکل 15 لاکھ ہی دے دیں، 2 باقی ہم رینج کر لیں گے۔ ایک شرط پر دوں گا۔ لڑکی کا رونا بہت برا لگ رہا تھا اسے۔ کون سی شرط؟ اگر رونا بند کرو گی۔ فوری لڑکی نے معصومے سے آنکھ صاف کی۔ اس کو ٹوٹ کر پیار آیا۔ لڑکا بولا میں 25 پورا ہی لاؤں گا، بابا کو منا لیجئے۔ لڑکی نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں پوری کوشش کرتی ہوں، کل ضرور آئیے گا۔ سبز آنکھوں کو دیکھنے ہوئے وہ مسکرا کر جانے لگا۔ بولا میرا نام انکل نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ کل بتاؤں گا۔ پیچھے مڑ کر مسکراتا دیکھ کر نکل گیا۔ مما کی مزید حالت بگڑنے لگی۔ وہ رونے لگی۔ ماں کا ہاتھ تھامے مما پلیز خود کو سنبھالیں۔ ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ مما آپ حوصلہ رکھیں۔ باپ پاس بیٹھا بے بسی کے آنسو بہا رہا تھا۔ کچھ طبیعت سنبھلی تو ارسلان بیوی بیٹی کو گھر لے آیا تھا۔ ارسلان نے بینک مینیجر سے بھی 20 لاکھ کا قرض مانگا تھا، مگر انکار ہوا۔ اس کے انکار پر چہرہ بجھ گیا۔ 2 مہینے کا وقت لگ سکتا ہے سر، ارجنٹ چاہیے، آپریشن کروانا ہے۔ بیوی کا مینیجر نے نہ میں سر ہلا دیا۔ بینک سے نامراد لوٹا۔ کافی دوستوں سے رابطہ ہوا، مگر اتنی بڑی رقم کا انکار ہی ہوا۔ گھر آیا تو بیٹی بھاگتی ہوئی آئی۔ بابا پیسے ملے کہیں سے؟ باپ سر جھکا دیا۔ بابا پریشان نہ ہوں، امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ رات کو بابا دروازے کے پاس بیٹھے تھے۔ بیٹی آئی، ہم پھر ہسپتال جائیں گے، آپ انکل سے پیسے لیں پلیز، دیکھیں اس طرح ماما کی جان بچ جائے گی۔ ہاتھ تھامے روتے ہوئے التجا کرنے لگی۔ وہ بیٹی کو روتا ہوا دیکھ کر خود بھی رونے لگا۔ بابا بنا دینا مجھ کو اس کا محرم۔ ایک طرف بیوی کی زندگی کا سوال تھا، ایک طرف کم عمر بیٹی تھی جس کو وہ غیر شخص کو دے کر رسک نہیں لے سکتا تھا۔ نہ جانے وہ کون ہے، کہاں لے جائے گا۔ میری بچی تم ہمارا اثاثہ ہو، تمہارے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر اس کے بعد تمہاری ماں ٹھیک ہو گئی تو وہ تمہارے غم سے ہی مر جائے گی، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ بہت معصوم تھی، اس کو نہیں معلوم تھا وہ کوئی بے جان چیز نہیں تھی جسے جائے گی ویسے واپس بھی آ جائے گی۔ اس کو دنیا کے فریب کا علم ہی نہیں تھا۔ ہائے میری بچی، کس طرح سمجھاؤں تم کو، یہ دنیا کتنی بری ہے، یہاں انسان نہیں بستے حیوان ہوتے ہیں۔ انسانوں کے روم میں بیٹی کو سینے سے لگائے زور سے رو رہا تھا۔ لڑکی بھی اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے رو رہی تھی۔ بابا جان آپ حوصلہ رکھیں، بس ہم ہسپتال جائیں گے، اس انکل سے ملیں گے، آپ کو میری قسم۔ باپ نے ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور بیٹی کو دیکھتا رہا۔ بابا پلیز جائیں گے، دیکھیں تو صحیح مما کی طبیعت
پلیز مان جائیں نا۔ بابا غصے میں خود کو پیٹنے لگا اور رونے لگا۔ سوری بابا، میری باتوں سے آپ کو دکھ پہنچا، معاف کر دیں۔ ماما کو کچھ ہوا میں بھی نہیں جی پاؤں گی، شاید آپ بھی ہمارے بغیر نہ رہ پائیں۔ سب بول کر وہ بھاگتی ہوئی دوسرے کمرے میں جا کر تکیے پر سر رکھ کر زندگی میں کبھی اس کی بیٹی یا بیوی اس سے ناراض نہیں ہوئی تھی، آج وہ روٹھ گئی، منا بھی نہیں پا رہا تھا۔ کتنا بے واسطہ تھکے قدموں میں، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، جائیں یہاں سے۔ ارسلان کا تو دل ہی کٹ کر رہ گیا تھا بیٹی کی ناراضگی پر۔ اچھا ہم جائیں گے ہسپتال، جیسا آپ چاہو گی ویسا ہی کریں گے۔ بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا، بیٹی اٹھ کر باپ کے گلے لگ گئی۔ وہ پھر بیٹی کی جدائی کے غم میں دھاڑیں مار کر رونے لگا۔ بابا پلیز اس بات کا ذکر مما سے مت کیجیے گا۔ بابا ہاں، میں سر ہلاتا ہوا اٹھ گیا وہاں سے۔ جب وہ ہسپتال پہنچے وہ شخص پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ بیٹی کے ساتھ بیوی کو چیک اپ کے لیے اندر بھیجا اور ارسلان نوجوان کے پاس گیا، مگر وہ نوجوان انجان بنے دیکھنے لگا۔ حالانکہ وہ نوجوان جانتا تھا کہ وہ اس کے پاس کیوں آیا ہوگا، مگر پھر بھی وہ اپنا کل کا بدلہ چکانا چاہتا تھا کہ جس طرح ارسلان نے اس سے منتیں کروائی تھیں۔ جی ہاں، آپ کون؟ ارسلان سن کر کانپنے لگا۔ جی میں، آپ نے بولا تھا 25 لاکھ دوں تو میں راضی ہوں، میری بیوی کا علاج کرا سکوں۔ نوجوان بولا وہ تو میں نے کل بولا تھا۔ ارسلان کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آنے لگے، مگر پھر دوبارہ نوجوان سے اس نے پیسے نہیں مانگے۔ وہ جانے لگا، پھر نوجوان نے آواز لگائی، ٹھیک ہے میں 25 لاکھ دیتا ہوں، مگر اسی وقت بیٹی کا نکاح مجھ سے کرانا ہوگا۔ اس نوجوان نے جیسے جتاتے ہوئے کہا، لیکن آپ سے گزارش ہے، جب تک میری بیوی کا آپریشن نہیں ہو جاتا میری بیٹی کو آپ کہیں لے کر نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، نکاح خواہ میں بلاؤں گا اور گواہ بھی میرے ہی ہوں گے۔ جی جی ٹھیک ہے، منظور ہے۔ نوجوان دل ہی دل میں فتح کا جشن مناتے مقابل کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیلی تھی جس کو ارسلان نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح تھکے قدموں کے ساتھ بیوی اور بیٹی کے پاس چل دیا۔ ارسلان نے ریسیپشن پر بیٹھے آدمی سے پوچھا، آپریشن کے لیے کتنے پیسے جمع کروانے ہوں گے؟ پہلے 5 لاکھ، باقی آپریشن کے 2 گھنٹے پہلے جمع کروائیں گے۔ 5 لاکھ دے کر گھر واپس آ گئے اور بیوی کو نیند کی دوا دے کر فوری گھر میں اپنی بیٹی کا نکاح نوجوان سے کر دیا۔ جب نکاح ہوا وہ نوجوان فوری اٹھ کر گلے ملا، پھر ارسلان کے پاس آیا تو وہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں۔ اس خوشی کے موقع پر اٹھ کر گلے ملو، آخر آپ کی بیٹی سہاگن ہو گئی۔ ارسلان اس کی باتیں سن رہا تھا، دل کیا کچا ہی چپایا جائے، اس سے منہ پھیر لیا۔ بولا سسر جی منہ نہ پھیریں، آپ کے منہ پھیرے سے ہم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، مگر ہم نے پھیر لیا تو پھر آپ کا کیا ہوگا؟ جب دبے الفاظ میں اس نے دھمکی دی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کر اس سے گلے ملا تھا۔ ہم سے بنا کر رکھیں، فائدے میں رہیں گے، ورنہ جان لیں آپ کی معصوم بیٹی۔ جملہ ادھورا چھوڑا، ایسا کچھ نہیں کرنا، جیسا بولو گے ویسا کریں گے۔ اس کی بیوی کا پرسوں آپریشن ہے، آپریشن کے بعد اس کو لے جائیے گا۔ وہ نوجوان رضامند ہو گیا، وہ رو رو کر تھک چکا تھا۔ لے کر آئی، اس کو بھوک ہی کہاں تھی، مٹ گئی تھی، مگر بیٹی کی خوشی کے لیے چپ چاپ کھانے لگا کہ جانے یہ لمحات پھر نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ اور آج تو ذائقہ بھی نہیں آ رہا تھا۔ ابھی کھانا فارغ ہوا تھا، وہی نوجوان دروازے پر آیا، مجھے 3 کے لیے کسی کام جانا ہے، کوئی چالاکی کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ جانے لگا تھا، پھر پلٹا۔ ارسلان دروازہ بند کرنے لگا، اس نے ہاتھ دروازہ پکڑ کر بند کرنے سے منع کیا۔ بولا 1 منٹ میں جانے سے پہلے اپنی نئی نویلی دلہن سے مل لوں۔ اس خواہش پر ارسلان نے غم و غصے سے دیکھا۔ وہ نوجوان بولا،
ہماری شرعی اور قانونی بیوی ہے اور رشتے میں ہم داماد لگتے ہیں سسر جی۔ وہ خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ دل جلا دیا۔ جی جلدی کیجیے، ہمیں دیر ہو رہی ہے، اسے ہماری گاڑی میں ہی بھیج دیجیے گا۔ وہ نوجوان اس کو چلانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہا تھا۔ لڑکی باہر آئی، گاڑی کے پاس گئی، فرانٹ دروازہ کھولا، بیٹھ گئی۔ آپ نے بولا تھا آپریشن کے بعد مجھ کو لے کر جائیں گے۔ ارسلان ڈرتے ڈرتے پوچھنے لگا کہ کہیں وہ لے ہی نہ جائے۔ کہنے لگا 1 گھنٹے میں واپس گھر چھوڑ جاؤں گا۔ لڑکی بولی آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس کو فکر ہوئی کہیں وہ دور ہی نہ لے جائے۔ اس نے گاڑی میں سٹارٹ کی اور لے گیا۔ ایک پارک میں بیٹھے تھے، لڑکی کو بولا میں نے کسی ضروری کام جانا ہے، آپ کو لینے آؤں گا، کوئی وعدہ خلافی کی تو آپ کے بابا کو نہیں چھوڑوں گا۔ الفاظ تو بم سے بھی زیادہ خطرناک تھے، مگر لہجے میں جیسے چاشنی گھلی تھی۔ جی مما کے آپریشن کے بعد تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی، اب مجھے گھر جانا ہے۔ بولا پہلے آئس کریم کھائیں پھر چھوڑتا ہوں۔ نہیں، مما کہتی ہیں کسی اجنبی سے کوئی چیز لے کر نہیں کھانی چاہیے۔ نوجوان بات سن کر کہکا لگانے لگا۔ ہم اب اجنبی نہیں ہیں، اجنبی تو وہ ہوتا ہے جسے آپ نہ جانتے ہو، آپ تو ہم کو جانتی ہیں نا۔ مجھ کو گھر جانا ہے۔ لڑکی گھر جانے کی ضد کرنے لگی۔ وہ اب آنسوؤں کے ساتھ رونے سے سکنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، رونا بند کرو، پھر چلتے ہیں۔ اب کی بار اس نے کان بھی پکڑ لیے، مگر اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، جو بھی کچھ دیر قبل اس کا شوہر بن چکا تھا۔ اس کو تو شاید اس رشتے کا ہی نہیں پتہ تھا، تو کیسے سمجھ پاتی وہ اس رشتے کی گہرائی کو؟ بس ایک چھوٹے بچے کی طرح اس سے خفا تھی۔ کیوں اس نے بابا جان کو دھمکی دی ہے؟ وہ روتی رہی گاڑی میں بیٹھ کر، مگر وہ چاہ کر بھی اس کو چپ نہیں کروا پایا۔ اس کو چھوڑ کر گاؤں کی طرف چلا گیا۔ وہ گھر آئی تو ارسلان پورے گھر میں بے چینی سے چکر لگا رہا تھا۔ اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ سے بیٹی کا چہرہ صاف کرنے لگا۔ بس بابا پریشان ہو گئی تھی۔ بیٹی اگر تم نہیں چاہتی تو ابھی بھی پیسے واپس کر دیتے ہیں۔ اس کی روتی صورت دیکھ کر ارسلان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ نہیں بابا، آپ فکر نہ کریں، مما کے آپریشن کے بعد میں چلی جاؤں گی۔ اب دونوں کی بات ہی کر رہے تھے کہ کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ وہ دونوں بھاگتے تو دیکھا کہ اس کی بیوی زمین پر گر کر تڑپ رہی تھی۔ اف ارسلان، آپ نے میری بیٹی کو کب بیچ دیا؟ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ بس وہ 2 جملے ہی ادا کر پائی تھی کہ اس کا بیمار اور نازک دل یہ صدمہ نہیں سہ پایا اور دھڑکنا بند ہو چکا تھا۔ مما اٹھ جائیں نا پلیز، میں کہیں نہیں جاتی۔ بیٹی روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ ارسلان نے ایمبولینس بلائی۔ تھوڑی ہی دیر میں بیوی کو ہسپتال لے گئے اور بس اپنی بدقسمتی پر ماتم کرتا رہ گیا کہ اس نے کتنی جلدی کی تھی اپنی بیٹی کو کسی اور کو سونپنے میں، مگر جس کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا وہ ہی اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ رشتوں کی قدر کرنی چاہیے، پیسوں کا اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ ہماری کوشش کاوشیں سب ناکام ہو جاتی ہیں، بس اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ سونے سے قبل بالوں میں کنگھا کرنے سے بال گرنے سے بچ جاتے ہیں۔ زیادہ گرم چیزیں کھانے کے بعد زیادہ ٹھنڈی چیز کھانے سے دانت کمزور ہو جاتے ہیں اور گرنے لگ جاتے ہیں۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگاؤ، بال جلدی لمبے ہو جائیں گے۔ موٹاپا زیادہ ہو جانے کی وجہ سے بانجھ پن کی بیماری لگ سکتی ہے۔ سیب کھانے سے خون حرکت میں آتا ہے۔ زیادہ تھوکنا پانی میں کمی کرتا ہے۔ پالک کھانا دل کی صحت کے لیے اچھا ہے۔ روزانہ رات کے وقت دانتوں کو صاف کریں۔ بوڑھے ہو جائیں گے مگر دانتوں میں
کیڑا نہیں لگے گا۔ بھوک نہ لگتی ہو اور بھوک لگنے پر کچھ کھانے کا بھی دل نہ کرے تو گڑ کا استعمال کرو۔ احتلام کے مریض لوگوں کو رات کے وقت کھجور نہیں کھانی چاہیے اور کھجور کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہاضمہ بگڑ جاتا ہے۔ امرود خونی بواسیر کے مریض لوگوں کے لیے آب حیات ہے، پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے اور مثانے کی کمزوری دور کرتا ہے۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ان کی یادداشت تیز ہوتی ہے۔ اکثر لوگ جو بہت جلد آپ کے ساتھ دوستی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ اکثر آپ کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ آلو کے چھلکے ضائع کرنے کے بجائے اگر آنکھوں پر لگا لیے جائیں تو یہ نہ صرف آنکھوں کی تھکن کو کم کرنے میں مفید ہیں بلکہ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقوں کو بھی ختم کرتے ہیں۔ نیم گرم ایلو ویرا کا پانی سر پر لگانے سے سر درد ختم ہو جاتا ہے۔ سونے کے بعد بھی آنکھیں بند ہونے لگیں اور نیند محسوس ہونے لگے تو جان لو کہ آپ کا دماغ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی استعمال کرنے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جامن کے پتے چبانے سے الرجی فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ سبز مرچ کھاؤ، نظر تیز ہو جاتی ہے۔ دل کے مریض لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کریں۔ پالک کے پتوں کی چٹنی بنا کر کھانے سے یرقان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ لہسن کے رس میں نمک ملا کر پینے سے پیٹ کا درد غائب ہو جائے گا۔ لکڑی سے بنی ہوئی چیزوں کی صفائی کے لیے نمکین پانی کا استعمال کریں۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں سے بدبو آنے لگے تو ہاتھوں کو نمکین پانی سے دھو ڈالیں۔ پیٹ میں درد ہو تو نہار منہ دہی کھا لیں۔ چاکلیٹ کھانے سے کھانسی میں آرام آتا ہے۔ کریلے کا پانی پی لیا کریں، اس سے چہرے کی جھریاں، داغ دھبے دور رہیں گے۔ رات کی رانی کا پھول سونگھنے سے جسم کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اگر نیند زیادہ آئے دودھ میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لیا کرو۔ نہانے کے فوری بعد اپنے کان کے پیچھے تیل لگا لیا کرو، اس سے آپ کے دماغ کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ بلڈ پریشر کے مریض ڈالڈا گھی نہ کھائیں بلکہ آئل کا استعمال کریں۔ دل کے مریض انسانوں کو زیادہ سے زیادہ سبز الائچی استعمال کروائیں۔ شوگر کے مریض لوگوں کو چاہیے کہ چینی کی جگہ گڑ استعمال کریں۔ موٹاپا ایسی چیز ہے جو عورتوں کی خوبصورتی میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ایسی عورتیں شملہ مرچ اور کھیرا زیادہ استعمال کریں، چند دن میں وزن میں کمی آنے لگے گی۔ الٹا لیٹنے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ کھجور کھاؤ، تیزابیت ختم ہو جائے گی۔ روزانہ صبح اٹھ کر گھاس پر چلنے سے ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ انسانی جسم میں طاقت ڈال کا جادوئی میوہ اخروٹ ہے۔ اخروٹ کا حلوہ کھانے سے ہر قسم کی بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ایسی عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی جس کا مرد بار بار اس کی تعریف کرے۔ بالوں میں سفید پیاز کا رس لگا لیا کرو، بال گرنا رک جائیں گے۔
دیسی گھی کو گرم کر کے چاٹ لیں، اس سے جوڑوں کے درد میں آرام آئے گا۔ گڑ کی دھنی لو، بند ناک فوری کھل جائے گا۔ اگر آپ کا گلا اور منہ پک جائے تو 2 دن خشک دھنیا چوس لو، شفا حاصل ہو جائے گی۔ جو انسان ہر مہینے میں صرف 3 دن صبح کے ٹائم شہد چاٹ لے، وہ کسی بڑی بلا اور مصیبت میں گرفتار نہیں ہوتا۔ مسلسل پودینے کا استعمال کرنے سے جلد کے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں اور دانوں سے نجات ملتی ہے۔ جس گھر میں برگد کا درخت ہو وہاں رزق کی کمی نہیں آتی۔ جس کو اولاد کی خواہش ہو وہ اسی دن سے کشمش اور گری اچھی قسم کی لے کر کھانا شروع کر دے، اور پانی گلاس میں پینے کے بجائے مٹی کے کٹورے میں پی لے۔ سوتے وقت اگر خراٹے لینے کی عادت ہو تو سونے سے پہلے نمکین پانی کے غرارے کرو۔ کچے مونگرے چبا لینے سے خواتین میں بانجھ پن کی بیماری نہیں آتی۔ قریب بیٹھ کر ٹی وی وغیرہ دیکھنے سے انسان جلدی بہرا اور اندھا ہونے لگتا ہے۔ جب آپ کے سر میں شدید درد ہو پالک نہ کھاؤ، اس سے آپ کے سر کا درد اور شدید بڑھ جائے گا۔ گرم چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے آپ کا دل کمزور ہو جائے گا۔ اگر آپ کے ہاتھ اور پاؤں کی جلد سیاہ پڑ گئی ہے تو سونے سے پہلے لیموں کا رس لگا لیں۔ جب دمے کی شکایت ہو تو پیاز زیادہ استعمال کرو۔ گنے کا رس چوسنے سے پرانی قبض کھل جاتی ہے۔ روٹی کھانے کے بعد آم کھا لینے سے معدے کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ سانولے رنگ کے لوگ کچا دودھ استعمال کریں، اس سے ان کا رنگ نکھر جائے گا۔ دہی روزانہ نہار منہ استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پیاز کے پانی سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ نمکین پانی سے کمرے کو دھو لیا جائے تو کیڑے مکوڑے دور ہو جاتے ہیں۔ بدن کی جلد لٹک جائے تو روزانہ 3 کھجوریں ضرور کھایا کریں۔ روزانہ ادرک کا 1 انچ کا ٹکڑا چباتا ہے، اس کو فالج کا اٹیک کبھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنے دماغ کو تیز رکھنا چاہتے ہیں تو پیٹ بھر کر کھانا کبھی مت کھائیں۔ سبز لہسن کے پتے خارش والی جگہ پر رگڑنے سے خارش دور ہو جاتی ہے۔ سرسوں کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے دماغ کی رگیں تیز ہو جاتی ہیں۔ آنکھ میں کچرا وغیرہ پڑ جانے کی صورت میں آنکھوں میں دودھ کے 2-3 قطرے ڈال دو، کچرا باہر آ جائے گا۔ نہار منہ ٹماٹر کھایا کرو، اوپر سے دودھ پینے سے خون تازہ رہتا ہے۔ بھیڑ کا گوشت کھاؤ، ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا۔ چنے کی دال پکا کر کھانے سے طاقت بھر آتی ہے اور رنگ گورا ہوتا ہے۔ معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو اچار استعمال کرنے سے گریز کریں۔ کالی مرچ جسم کے جراثیم ختم کرتی ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینا بدن موٹا کرتا ہے۔ صبح کا ناشتہ وقت پر کرنے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے انسان کا بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ دانت کا درد ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو دودھ میں کشمش شامل کر کے کھا لو، اس سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ خالی پیٹ نہار جسم کی گرمی دور ہوگی۔ زمین سے جب بھی اٹھنے لگو تو سہارے سے اٹھو، عمر میں اضافہ ہوگا۔ زیادہ پانی پینے سے تھکاوٹ کم ہوتی ہے۔ مسور کی دال کے استعمال سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ سونف املی روٹی بنا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ میٹھا کھا کر ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ زیادہ مرغی گوشت پیٹ کو بڑھاتا ہے۔ زیادہ پریشانی معدے کو کمزور کر دیتی ہے۔ زیادہ خوف کھانے والے بندے کے گردے کمزور ہو جاتے ہیں۔ تھوڑے سے پانی کے اندر سرکہ ملا کر سبزی کے اوپر چھڑک دو، سبزی تازہ رہے گی۔ بازاروں کی تیار شدہ چیزیں کھانے سے وزن میں تو اضافہ ہوتا ہی ہے، ساتھ حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ باجرے کی روٹی دودھ کے ساتھ کھانے سے جسم میں طاقت آ جاتی ہے
آڑو کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ نیند نہ آئے تو نیلے رنگ کا تصور کریں۔ نیلا رنگ پھیپھڑوں سے خون آنے کو روکتا ہے۔ نیلا رنگ جسمانی اور دماغی تناؤ سے محفوظ